حضرت ابراہیم بن بشار رحمتullah تعالی علیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ کے ساتھ تھے۔ سفر پر چلتے چلتے ہمارا گزر ایک صحرا میں سے ہوا۔ وہاں راستے میں ایک جگہ انتہائی اونچی قبر نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ اس قبر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ کس کی قبر ہے جسے دیکھ کر آپ اس قدر رنجیدہ ہو گئے؟ فرمایا یہ حمید بن جابر کی قبر ہے جو کہ ان تمام شہروں کے مالک تھے۔ ایک عظیم بادشاہت ان کے سپرد تھی، لیکن افسوس کہ وہ اللہ کی اس نوازش پر اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دنیا کی غفلت میں مبتلا تھے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر وقت اپنے آرام و سکون کی فکر اور آسائشوں کے تعاقب میں گرفتار رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کی اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ حضرت حمید بن جابر رحمتullah تعالی علیہ نے اس دعوت کو ایسے قبول کیا کہ پھر ان کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ان کے بارے میں خبر ملی کہ ایک رات حمید بن جابر اپنی پرتکلف محفل میں مگن تھے، دنیا کی دولت اور آسائشوں کی غفلت میں مبتلا تھے، باہر کی دنیا کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی مستی کے عالم میں جب کافی رات گزر گئی تو وہ اپنی سب سے عزیز اہلیہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں تشریف لے گئے اور سو گئے۔ اسی نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور ہم نے اس سے کہا مجھے کتاب کو دیکھنے دو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس شخص نے انہیں وہ کتاب دے دی۔ آپ نے اسے کھول کر دیکھا، اس میں موٹے موٹے حروف سے ایک عبارت تحریر تھی۔ لکھا تھا باقی رہنے والی چیزوں پر فانی اشیاء کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہت، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز نہ دھوکا کھا، اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور تو وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو، حقیقی خوشی اور راحت تو وہ ہے جو بغیر لاہ و لہب سے حاصل ہو۔ لہٰذا اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کر اور دیر مت کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی اڑان میں ساری زمین و آسمان آ جائے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی آنکھ کھل گئی اور نیند سے بیدار ہوتے ہی بہت خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے تھا اور میرے لیے نصیحت تھا کہ میں اس کی طرف رجوع کروں اور اس دنیاوی لذت سے باز آ جاؤں، بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے بادشاہت اور سلطنت کو ترک کر دیا اور اس کائنات جس کا بادشاہ لافانی ہے اسی کی طرف رجوع کیا، اور اپنے محل اور آسائشوں کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں انہیں کوئی نہ پہچان سکے۔ انہوں نے پہاڑ پر اپنا ایک عارضی ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس عبادت میں ایسی دلجوئی اختیار کی اور اسی طرف سے اللہ کے حضور متوجہ ہوئے کہ اللہ نے عظیم مقام عطا فرما دیا اور انہیں اپنا خاص قرب بخشا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے مقام و منزلت کے بارے میں علم ہوا تو میں ان سے ملاقات کے شرف کے عوض سے حمید بن جابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے۔ تب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنے سب حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ میری ان کے ساتھ ایک اچھی نسبت ہو گئی تھی، میں اکثر ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس کے ایک عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں ان کو دفنایا گیا۔ اللہ پاک نے ایک خاص مقام اور منزلت سے نوازا۔ اللہ پاک ان پر خاص کرم فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسی نیک سیرت عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اب میں آپ کو ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتullah تعالی علیہ بلخ کے ایک شاہی خاندان کے فرد تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔
اور شہزادوں میں آپ کا نسب اعلیٰ حضرت ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن منصور بلخی سے جا ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کی توصیف میں فرماتے ہیں کہ علوم کی چابیاں حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے زمانے کے یگانہ اور عارفیت گزار تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت مجلس پاک میں حاضر تھے تو بعض لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں سیدنا کہہ کر مخاطب فرمایا اور اپنے نزدیک جگہ دی، اور لوگوں نے سوال کیا انہیں سرداری کیسے حاصل ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کا مکمل وقت ذکر و شغل اور وظائف میں گزرتا ہے اور ہم دونوں مجالس میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل میں نکل گئے، انہیں آواز آئی، اے ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ آواز سنتے ہی آپ متنبہ ہوئے اور تمام مشاغل کو ترک کر دیا اور طریقت کی راہ اختیار کی اور حصول طریقت پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو یوسف سے استفادہ کیا اور ان حضرات کی خدمت میں کچھ وقت گزارا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصے کے بعد ملک شام کا رخ کیا اور وہاں رزق حلال کے حصول کے لیے مصروف کار ہو گئے۔ آپ باغات کی نگہبانی کر کے رزق حلال کماتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 حالتوں میں دل جمع حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ پہلی تلاوت قرآن کے وقت، دوسری حالت نماز میں، اور تیسری ذکر و شکر میں۔ اور عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ فرماتے ہیں 3 رجحانات رفع ہونے کے بعد قلب سارس سے سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی شے صرف کر دی جائے تو غم زدہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا لالچی ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا غصے کی نشانی ہے، اور تیسری یہ کہ کسی بھی طرح تعریف پر کبھی خوشی نہ کرے، کیونکہ اظہار خوشی کرنا کمتری کی علامت ہے اور احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے سوال کیا تم جماعت حق میں شمولیت چاہتے ہو؟ اور جب اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزق حلال استعمال کرو۔ پھر فرمایا روزہ، نماز اور جہاد پر کسی کو جمع مردی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کسی نے آپ سے ایک صاحب وجد اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی، چنانچہ اس سے ملاقات کے شوق میں جب آپ اس کے ہاں پہنچے تو اس نے آپ کو 3 دن مہمان رکھنے کی درخواست کی، اور جب آپ نے 3 دن میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، اور یہ دیکھ کر آپ نے شرمندہ ہو کر فرمایا ہم تو اس قدر حل وجود ہیں اور یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ کہیں یہ شیطان کے کسی فریب میں مبتلا نہ ہو، اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ رزق حلال استعمال کرتا ہے یا نہیں، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں تو پھر آپ نے اسے اپنے ہاں 3 دن مہمان رکھنے کا مطالبہ فرمایا اور اسے اپنے ہمراہ لا کر کھانا کھلایا، جس کے بعد اس کی حالت پہلے جیسی نہ رہی، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا تو فرمایا تو رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے فریب میں پھنس چکا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادات اور ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر جب واپس جانے لگا تو عرض کیا اگر کچھ خامیاں اور برائیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہیں تو مجھے نصیب فرما دیجئے، میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔
फरमाया, मैंने तुम्हें सदा नजर मोहब्बत से देखा है, तो ऐब तो सिर्फ दुश्मन ही देखा करते हैं। जब लोगों ने आपसे दुआओं की अदम कबूलियत की शिकायत की तो आपने फरमाया, तुम अल्लाह को पहचानते हुए भी उसकी अतात से गुरेजा हो, उसका रिस्क खाकर उसका शुक्र अदा नहीं करते, दूसरों की ऐब जोई करते हो। फिर भला खुद सोचो, ऐसे लोगों की दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आपने 166 साल की उम्र में विसाल किया। आपकी गुमशुदगी की वजह से ना तो ये मालूम हो सका कि आपका मजार कहाँ है और ना ये कि आपका इंतकाल किस जगह हुआ। बाज हजरात का ख्याल है कि आपका मजार बगदाद शरीफ में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हमें भी इन बुजुर्गों जैसा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।